اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذنه ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخلت برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له بزكاة الله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء فغطيت به فآتيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات. اللهم صل على محمد كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وإليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. صلوات. اللهم صل ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. صلوات. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء. صلوات. أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد وعجل فرج. قال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم يا الله يا الله يا الله إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة يا الله يا الله يا الله إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. درود بھیجے بآواز بلند. محمد وآل محمد وعجل فرجه. خواب میں زہرا نے بابا کو جو دیکھا ایک شب خوش ہوئی پاس میں بابا کے چلی جاؤں گی اب ہائے رونے لگی بچوں کا خیال آ گیا جب یہ خبر ہی نہ ہوئی بس حسین آ گئے کب اماں ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئیں گی ہم تو مر جائیں گے گر چلی جائیں گی. ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین. ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے کبھی میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا مگر دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی
تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم ضبط کرنا ہے لال ماں کا یہ غم دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین حال میں نے کسی کو سنایا نہیں خود تو روئی علی کو بتایا نہیں میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں ٹوٹی ہے پسلیاں کرنا پائی بیاں کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر پیاس سہنے کی عادت بھی ڈالو ذرا پیاسا رہنا پڑے کب کہاں کیا خبر پیاس تم کو لگے اور نہ پانی ملے یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کبھی دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین اے میرے دل میرے چین میرے ہنسی نہ پریشان ہو ماں بھی ہے یہی دیکھو مرنے کی اب بات کرنا نہیں موت سے پہلے ہم مر نہ جائیں کہیں تم ہو دنیا میری تم سے ہے زندگی تم کو دیکھوں تو چلتی ہے سانسیں میری دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین تم کو کھانا بھی فضا کھلائے گی اب اور سویرے وہی منہ دھلائے گی اب تم جہاں جاؤ گے ساتھ جائے گی وہ ساتھ ماں کی طرح وہ نبھائے گی اب پالے گی اب وہی ضد نہ کرنا کبھی خوش رہو گے تو ماں کو بھی ہوگی خوشی دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں ٹوٹے بندے کفن فاطمہ نے کہا چاہے میری جان تجھ پہ قربان ماں جب حسین آ کے لپٹے تو بولی یہ ماں دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین اے رضا اور ذیشان دل تھام لو رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو دیکھو تم نے بلایا تو میں آ گیا جب بلاؤں گا آؤگی وعدہ کرو
ماں نے وعدہ کیا بیٹا چپ ہو گیا، جب وہ جنازہ اٹھا پھر نہ آئی صدا، میرے حسین مقصد اب آیا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اس کا کائی کو رکھتا ہے اس میں پانی جانے کے لیے، یہ الو ہے بھائی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ برائے مہربانی اپنے مائکس پلیز میوٹ پہ رکھیں۔ فاتحہ۔ اللہ کہ بنت شہ لالا نیرنگا پائے، بنت شہ لالا نیرنگا پائے، عالم فرقت احمد سے فراغت پائی، دولت وصل پدر کی بدولت پائی، نقد جاتے کے پیغمبر کی زیارت پائی، سینکڑوں دکھ سہے 18 برس کے سن میں، خاتمہ جن کا ہوا پچھلے 75 دن میں، جب کہ بنت شہر مولا نیرلا پائی، گھر میں خاتون قیامت کے قیامت تھی آیا، منہ پر رومال رکھے روتے تھے، غم سے بیتاب تھے سردار جوانان جنا، ایک طرف زینب کلثوم تھی مشغول فغان، شور گریا سے نہ کچھ بات سنی جاتی تھی، سر و دیوار سے رونے کی صدا آتی تھی، جب کہ بنت شہ لالا
دے چکے جب کہ علی فاطمہ کو غسل و کفن دی صدا علی محمد کو صدر زینب کلثوم حسین و حسین دیکھ لو آخری دیدار تو کرنا چاند سی شکل یہ اب خاک کے اندر ہوگی حشر تک یہ زیارت میسر ہوگی جا کے بنت شہید حسین کے سر پکارے بچپنے پر نہ کیا رسول انہیں کون سنوارے روتے کھڑے آپ کے پیارے نور چشموں کے لیے نہیں کھولتی ہو کیا خطام سے ہوئی ہے جو نہیں بولتی ہو سے مولا رہنا پائی کہ یہ لاش سے میت کے اٹھے ٹوٹ گئے پیانے کیا بچوں کو ماں سے پسند پیدا بیٹے مادر سے نماز سے جدا ہوتی تھی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز مجلس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ 5 مرتبہ سب مل کے آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں اور 5 مرتبہ اما یجیب تمام بیمار ہیں دنیا بھر میں ان سب کے لیے آپ 5 مرتبہ اما یجیب پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ جہاں جہاں جو لوگ بیمار ہیں چاہے وہ کسی بھی مرض کا شکار ہوں پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو موذی مرض کووڈ اور اس کے مختلف ویریئنٹس دنیا میں پھیل رہے ہیں، اللہ ان سب سے تمام انسانیت کو محفوظ رکھے. صلوات بر محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. صلوات. صلی اللہ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ طاہرین بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں اپنی، آپ کی، آپ سب کے اجداد کی، آپ سب کے ماں باپ کی طرف سے، آپ کے اہل خاندان کی طرف سے کنڈولنس پیش کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ اور بالخصوص امام زمانہ، آپ ہماری اس تعزیت کو قبول فرمائیں کہ آج آپ کی جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، جو کہ انتہائی دردناک، انتہائی پردرد ہے، اور ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے منتظر ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں تاکہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں جو کہ اس کا حق ہے. ادھر رکھو صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، آج کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق گفتگو کرنی تھی، اس لیے آیہ تطہیر کا میں نے بالخصوص انتخاب کیا، اور جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث قصہ میں بھی آیہ تطہیر کا ذکر سنا، جیسا کہ آج آپ نے آیہ تطہیر کا ذکر حدیث قصہ میں بھی سنا، ہلکا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے کر پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی. آیہ تطہیر آپ نے دیکھا کہ حدیث قصہ کے درمیان آپ سنتے ہیں کہ جبرائیل امین آیہ تطہیر لے کر نازل ہوئے اور یہ کہا کہ اہل بیت ہم تمہیں ہر سے اس طرح پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں جو کہ طہارت کا حق ہے. یہ آیت اس وقت کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، اور انہوں نے تمام دلیل لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے ہر طرح سے دلیل پیش کی، ہر طرح سے بات کو واضح کیا، لیکن اکثر انسان
بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تمام دلیلیں ملنے کے باوجود بھی جب وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ تمام دلیلیں پیش کر دیجئے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتے. اسی طرح وہ لوگ بھی تیار نہیں تھے رسول خدا کی تمام دلیلوں کے باوجود بھی. تو جب یہ گفتگو ہو گئی اور وہ تیار نہیں ہو رہے تھے رسول کی بات ماننے کے لیے, تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تو پھر ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, وہ اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, وہ اپنے نفسوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, اور اس کے بعد جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, یعنی کہ مباہلہ کرو اور پھر جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کی جائے. یہ جب واقعہ پیش آیا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جناب فاطمہ کے گھر میں, اور پھر وہ چادر مانگی اور آپ نے آرام کیا. پھر تمام اہل بیت اس کے اندر اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ جو ہے انتہائی بڑا رجس ہے, اور رسول خدا کو وہ لوگ چاہیے تھے جو صدیق ہوں, صادق نہیں, صدیق, جو سپرلیٹو ڈگری ہے سچائی کی, یعنی جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہ ہو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی, ہم جب چھوٹے تھے تو ہم جھوٹ بولتے تھے, ہم جب بڑے ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہوتی ہے, ہم نے سیکھا, اپنے آپ کو ٹرین کیا اور ہم جھوٹ نہیں بولتے اب. لیکن شاید زندگی میں ہم میں سے کوئی بھی یہ بات شاید نہیں کہہ سکتا, کم سے کم میں تو نہیں کہہ سکتی کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, ایز اے بچہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. بہت مشکل ہے یہ بات کہنا. لیکن رسول خدا ان لوگوں کو لے جانا چاہتے تھے کہ جنہوں نے بچپن میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو, کبھی بھی جن کی زبان پر غلط بات آئی ہی نہ ہو, ان کو لے کر جانا تھا. اس لیے آیت کے منتظر تھے کہ آیت نازل ہو جائے کہ جنہیں ہر برائی سے اللہ نے پاک کر دیا ہو, اور بالخصوص جھوٹ کی برائی سے جسے پاک کر دیا ہو, اس کو اپنے ساتھ مباہلہ کے میدان میں لے کر جائیں. عزیزان محترم, آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ طاہرہ بنا کر اس دنیا میں رسول خدا نے پیش کیا, تاکہ دنیا پہچان لے کہ رسول خدا کی صداقت کس منزل پر ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم, اسی لیے میں نے بالخصوص اس آیت کا, اور کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سے متعلق گفتگو ہونی ہے اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں عام طور سے اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام عورت کی ترقی میں حائل ہوتا ہے. اسلام ایک ریگریسو مذہب ہے, ایک ایسا دین ہے جو عورت کو ترقی نہیں کرنے دیتا, جو عورت کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. جبکہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی عورت کی ترقی کے راستے میں حائل نہیں ہے. حالانکہ بس ہمیں ایک چھوٹے سے نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ترقی سمجھتے کس چیز کو ہیں, ہمارے حساب سے ترقی ہوتی کیا ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ترقی کہتے کسے ہیں, تب ہمیں یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اسلام عورت کی ترقی میں حائل ہے یا اسلام عورت کی ترقی میں اس کا ساتھ دیتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم لباس پہننا, چھوٹا لباس پہننا, عریانی, بے حیائی, اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ ہاں اسلام ریگریسو ہے, کیونکہ اسلام عورت کو آبجیکٹیفائی کرنے کے حامی نہیں ہے. کسی کا مائک انمیوٹ ہے, میں ریکویسٹ کروں گی پلیز میوٹ کر لیں, جو ڈسٹربنس ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. تو اگر ہم نے ترقی کا جس چیز کو اپنا معیار بنایا ہے, پیرامیٹر بنایا, اگر ہم ایجوکیشن کو مانتے ہیں, اگر ہم شعور کو مانتے ہیں, اگر ہم عورت کی بلندی کو مانتے ہیں, عظمت کو مانتے ہیں, یہ الگ پیرامیٹرز ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی ترقی ہے کہ اس نے کتنے چھوٹے لباس پہنے ہیں, وہ کس طرح سے چلتی ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے, عریانیت کرتی ہے, تو ہاں اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے, اسلام اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح مرد کو اسلام آبجیکٹیفائی نہیں کرتا ہے, اسی طرح عورت کو بھی آبجیکٹ نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح عورت کو بھی وہ اس لیے لائق عزت سمجھتا ہے کیونکہ وہ بندہ خدا ہے, جس طرح مرد ایک بندہ خدا ہے.
اس کی عزت وہ اس میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک آبجیکٹ کی طرح، ایک کموڈٹی کی طرح، ایک مال کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرے، بلکہ وہ عورت کو، جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، زیادہ تر جب گفتگو کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ ایک بہترین ماں تھیں، یقیناً تھیں، ایک بہترین زوجہ، ایک بہترین بیٹی، بہت، یعنی آپ کی شخصیت کا بہت ہی یعنی کہ واضح پہلو ہے. کوئی بھی انسان سماج میں اپنے رشتوں سے ہی مل کر بنتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا صرف ماں، بیٹی یا زوجہ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑی ریفارمسٹ تھی. وہ ریفارم لائن سوسائٹی میں. جناب فاطمہ زہرا بہت بڑی ایجوکیشنسٹ تھیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جسٹس کے لیے کھڑی ہونے والی آواز کا نام ہے. دنیا کی سب سے ماڈرن، سوفسٹیکیٹڈ اور ایجوکیٹڈ عورت کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. میرے استاد کہا کرتے تھے اکثر کہ اگر کم لباس پہن کر چلنا، چھوٹے لباس پہن کر چلنا یہ ماڈرن ہونے کا ثبوت ہے، تو جو پریمیٹیو انسان تھے، جن کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا، جنہوں نے جب کپڑے کی ایجاد نہیں ہوئی پتے لپیٹ کر چلتے تھے، تو وہ ہم سے زیادہ ماڈرن ہو گئے، کیونکہ وہ تو بہت ہی کم لباس پہنتے تھے. اس کا مطلب کہ جب انسان ایجوکیٹڈ ہوا، جب اس کے اندر شعور پیدا ہوا، جب اس کے اندر سمجھ پیدا ہوئی، تو اس نے اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کیا. اس کے شعور نے اس کو یہ بتایا کہ اس کا بے لباس ہونا اچھا نہیں ہے، اس کا کم لباس ہونا اچھا نہیں ہے. اور لباس انسان کے، کم لباس انسان کے شعور کی دلیل نہیں، اس کے عقل کی دلیل نہیں ہے، اس کی سمجھ کی دلیل نہیں. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے حجاب، یعنی اپنے جسم کو حجاب میں رکھا اور اپنے ذہن کو آزاد رکھا. آپ کا ذہن آزاد تھا. آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی ہم سمجھتے کہ جناب فاطمہ زہرا صرف گھر پہ کام کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں. نہیں، جناب فاطمہ زہرا اس وقت کی انصار کی عورتوں کو، مہاجرین کی عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھی. انہیں قرآن پڑھانا، قرآن بھی ہم اکثر یہ سمجھتے جیسے ہم نے قرآن کہا اس کا مطلب ہے اس کی کیا ضرورت ہے، مطلب قرآن پڑھ لیا، ایک بار پڑھ لیا اچھی بات ہے، ہم نے ایک بار ختم قرآن کر لیا، 2 بار پڑھ لیا. پرابلم تو یہی ہے کہ ہم سب کی، میں اپنی بھی پرابلم کہہ رہی ہوں، میری اپنی پرابلم یہ کہ ہم جب پڑھتے ہیں عربی میں پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ترجمہ پڑھ لیا، لیکن قرآن ایکچولی ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. اگر آپ سائنس کی کتاب اٹھائیے، اس کے فارمولے پڑھیے، فزکس کا فارمولا پڑھیے، کیمسٹری کا فارمولا پڑھیے، اور پڑھ کے واہ واہ سبحان اللہ کتنا اچھا لکھا ہوا ہے، اور کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کیا وہ کسی کام کا ہے؟ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ جب تک کہ ہم اس فارمولے کا مطلب نہ سمجھیں اور اس فارمولے کو استعمال کرنا نہ جانیں. میتھس کا فارمولا کسی نے آپ کو بلیک بورڈ پر لکھ کے دکھایا کہ بھئی اینگلز اس طرح نکالے جاتے ہیں، الجبرا اس طرح کہتا ہے، سبحان اللہ کیا کتنا بڑا سم سالو کیا ہوا لکھا ہے، سبحان اللہ. کوئی فائدہ ہوا اس سے ہم کو، اس سبحان اللہ سے؟ سوائے اس کے کہ یہ معلوم ہوا کہ ہم اکنالج کر رہے ہیں کہ یہ کسی قسم کا علم ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ ہمیں اسے سالو کرنا نہ آتا ہو اور اسے زندگی میں استعمال کرنا نہ آتا ہو. قرآن کے ساتھ بھی ہماری پرابلم یہی ہے کہ اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھا، سمجھا اور استعمال کیا. ہم نہ تو ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے قرآن کے علم کو حقیر بھی سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو قرآن پڑھانے گھر میں آتا ہے اس کو ہم کتنا منتھلی دیتے ہیں. اسی کی جگہ جب ہم کسی جگہ اپنے بچے کو میتھس پڑھانے بھیجتے ہیں یا سائنس پڑھانے بھیجتے ہیں یا فرینچ پڑھانے بھیجتے ہیں، ایک سیٹنگ کا ٹیچر کتنا لیتا ہے، کتنا چارج کرتا ہے، اور ہمیں کتنا کھلتا ہے اگر کوئی قرآن کا درس دینے والا، قرآن پڑھانے والا ہم سے تھوڑا سا چارج کر لیتا ہے. یا مولوی صاحب بھی اتنا لیں گے، مولانا صاحب بھی اتنا چارج کریں گے. اب قرآن پڑھانے کا اتنے پیسے ہو گئے، جبکہ جب ہم مریں گے تو ہمارا بچہ جب ہمیں قرآن بخشے گا، اس وقت ہم ترسیں گے کہ کاش ہم نے اپنے بچے کو ڈھنگ سے قرآن پڑھایا ہوتا. ایک آیت کے لیے، اس کے ایصال کے لیے ہم ترسیں گے کہ کوئی ہمیں پڑھ کر بخش دے.
لیکن اس کے لیے ہم پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عام طور پہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی, لیکن ایک عمومی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کی بات کر رہی ہوں. MBA کرانے کے لیے بڑے سے بڑے کالج میں بھیجیں گے, انجینئرنگ کرانے کے لیے بڑے سے بڑے کالج میں بھیجیں گے. بالکل بھیجنا چاہیے, بہت ضروری ہے, علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن کو حقیر سمجھیں یا قرآن کو کمتر سمجھیں. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں یہ عمل انجام دیا کہ آپ نے قرآن کے ذریعے, قرآن کے علم کے ذریعے سوسائٹی میں ریفارم پیدا کیا, سوسائٹی کو ریفارم کر کے بتایا کہ کیسے دنیا میں چینجز لائے جاتے ہیں. آپ جانیے اس وقت جناب فاطمہ زہرا نے ایک عورت ہو کر ریفارم کی کوشش کی گئی جس وقت عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا, نہ اسے جینے کا حق تھا, نہ اسے اپنی زندگی میں کوئی ڈیسیژن لینے کا حق تھا. یعنی آپ صرف اسلام یعنی عرب سماج نہیں بلکہ آپ پوری دنیا کے پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورتوں کی جو حیثیت تھی وہ گائے, بکری اور بھیڑ سے زیادہ نہیں تھی. اور آج کے دور میں بھی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو بہت عزت حاصل ہو گئی ہے, لیکن یہ کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت, لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی عورت کی حیثیت کوئی بہت زیادہ نہیں ہو گئی ہے. اتنا ہے کہ اس کی آواز کو تھوڑی طاقت مل گئی ہے, لیکن اندرونی طور پر آج بھی, جس کی ایک چھوٹی سی میں ایک مثال دے دوں, سب گھروں کی میں بات نہیں کر رہی, ہر گھر کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن عمومی ایک پورا جو ایک طریقے سے مزاج ہے اس کی بات کر رہی ہوں. میرے اپنے جاننے والوں میں, میرے اپنے رشتہ داروں میں ایک فیملی ہے جس میں 2 بیٹیاں ہیں. تو ان کے جاننے والی ایک صاحبہ تشریف لائیں اور انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں دعا دی کہ خدا تمہیں اولاد سے نوازے. ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, انہوں نے کہا 2 بیٹیاں ہیں ان کی, آپ کہہ رہی ہیں اللہ اولاد سے نوازے. تو کہتی ہیں بیٹی اولاد نہیں ہوتی ہے, اولاد بیٹا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے نسل چلتی ہے. جب ہم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب رسول خدا اللہ کا آخری نبی, اس کی نسل بیٹی سے چل سکتی ہے, تو یہ جواب دیا جاتا ہے ہم سے بحث نہ کرو. تم لوگوں کو بحث کرنے کی بہت عادت ہے, یعنی جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ذہن میں آج تک ہے موجود لوگوں کے کہ اگر کسی کے بیٹا نہیں, 4 بیٹے ہوں تو لوگ فخر کرتے ہیں یا رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں. کسی کی 4 بیٹیاں ہوں تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ اف 4 بیٹیاں, کیا ہوگا ان کا. یہ نہیں سوچتے کہ جس خدا نے یہ بیٹی دی ہے وہ خدا ہی ان کا ذمہ دار ہے, وہ خدا ہی ان کا رازق ہے, وہ خدا ہی یہ ان کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے. ہم کون ہوتے ہیں, ہم اپنے لیے ایک نوالا نہیں مہیا کر سکتے ہیں, ہم کسی اور کے لیے کیا مہیا کریں گے. لیکن یہ مینٹالٹی ہے. تو آج جب اتنی ترقی کرنے کے بعد انسان اس جگہ تک نہیں پہنچ سکا, تو آپ تصور کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب بیٹی کو زندہ دفن کر دینا فخر سمجھا جاتا تھا, اس دور میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر ابھر کے سامنے آتی ہیں اور تعلیم اور تربیت پر عورتوں کی زور دیتی ہیں. وہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ چھوٹا اور بڑا انسان اپنے ایمان سے ہوتا ہے, اپنے عمل سے ہوتا ہے, اپنے کردار سے ہوتا ہے, نہ کہ کس فیملی میں ہم پیدا ہوئے اس سے طے ہوگا, نہ کہ اس سے پیدا ہوگا کہ ہم عرب ہیں کہ عجم ہیں کہ گورے ہیں کہ کالے. نہیں, اس سے نہیں طے ہوگا, بلکہ اس سے طے ہوگا کہ ہم اللہ کے کتنے مقرب ہیں, اللہ کے کتنے نزدیک ہیں. اور اس کے بعد جسٹس کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے, آپ تصور کیجئے کہ رسول خدا, آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کو جو آیت تطہیر میں کہا گیا کہ ہر رزق سے پاک کر کے بھیجا گیا, تو جناب فاطمہ زہرا نے ہر طریقے سے رسول خدا کا ساتھ دے کر, اور جن مشن کے لیے اور جن چیزوں کے لیے رسول خدا نے اپنا یعنی قدم آگے بڑھایا, اس ہر چیز کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کا ساتھ دیا. اب دیکھیں, سردار بنا کر بھیجا ہے. رسول خدا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی, مگر میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں تمام عورتوں کی سردار ہے. یعنی جناب فاطمہ زہرا ہر دور کی عورت کی سردار ہے. اس سے کئی چیزیں واضح ہوتی ہیں.
سب سے بڑی چیز تو یہ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دیکھیے سردار کس کو بنایا جاتا ہے؟ کسی بھی گروپ میں آپ کہیں پہ بھی ہوں، کسی بھی آرگنائزیشن میں ہوں، کسی بھی چیز میں ہوں، آپ دیکھیں سردار اسے بنایا جاتا ہے جس میں لوگوں کو ہولڈ کرنے کی، انہیں گائیڈ کرنے کی کیپیسٹی ہو، جو لوگوں کو ان کی طاقت، ان کی صلاحیت کے حساب سے آگے بڑھا سکتا ہو، اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ باصلاحیت ہو، زیادہ اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہوں، زیادہ اچھائیاں پائی جاتی ہوں، جو دوسروں سے بہتر ہو وہی سردار بنتا ہے۔ ورنہ آپ جیسے ہی دیکھیے گا کہ کوئی کمتر انسان کو سردار بنایا جائے گا، فوراً لوگ آبجیکشن کریں گے کہ بھئی ان سے بہتر تو یہ ہیں، ان سے بہتر تو وہ ہیں، آپ نے ان کو کیوں سردار بنا دیا، ان کو کیوں آپ سامنے لا رہے ہیں؟ نہ کہ اولین اور آخرین میں تمام عورتوں کی سردار، یعنی جناب حوا سے لے کر اس دنیا پر آنے والی آخری عورت تک جناب فاطمہ زہرا سب کی سردار ہیں۔ اس کا مطلب کہ کوالٹیز میں، ابیلٹیز میں، ہر چیز میں جناب فاطمہ تمام عورتوں سے بہتر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک محفل میں، ایک مجلس میں، ایک گیدرنگ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھا، مان لیجئے کہ بہت اچھا لیکچر دیتا ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، چند لمحے گزرے تھے کہ ان سے بہتر دینے والا آ گیا، ان سے بہتر پڑھنے والا آ گیا۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھا اور اس نے اپنی گفتگو سٹارٹ کی تو سب کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ کمتر ہے، یعنی پہلی والی شخصیت میں رجس پیدا ہو گیا، کمی پیدا ہو گئی، اور دوسرا والا اس سے بہتر ہو گیا۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے اس طرح باکمال بنا کر بھیجا ہے کہ آخری انسان تک کوئی بھی عورت دنیا میں ایسی نہیں آنے والی ہے جو کسی بھی معاملے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بلند ہو۔ نہ وہ علم میں ان سے بلند ہوگی، نہ اخلاق میں ان سے بلند ہوگی، نہ کردار میں ان سے بلند ہوگی، نہ تربیت میں ان سے بلند ہوگی۔ جناب فاطمہ زہرا تا قیام قیامت ہر عورت سے بلند ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اسی لیے آپ نے ایک ایسی زندگی جی کر دکھائی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کامیابی کا ہم کیا معیار سیٹ کرتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ کامیابی ہوتی کیا ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکامیاب ہے۔ اگر ہم نے کامیابی کا معیار دنیاوی چیزوں کو بنایا ہے تو شاید ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں ناکامیاب ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا اور اللہ کی نگاہ میں جو کامیابی، اس اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا اس دنیا کی کامیاب ترین خاتون کا نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے، جیسا کہ میں نے کہا، سوشل ریفارمسٹ تھیں آپ ایجوکیشنسٹ تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جسٹس کے لیے آواز بلند کی، جس میں ایک چھوٹی سی چیز کا تذکرہ کروں گی اور اپنی بات کو پھر سمیٹ دوں گی۔ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی میراث کے لیے، یعنی باغ فدق کے لیے، اپنی آواز کو بلند کیا۔ فدق وہ باغ تھا جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا، اس لیے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے، جناب فاطمہ زہرا سے اس باغ کو چھین لیا گیا، اس باغ کو لے لیا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے والیان ریاست سے اپنے حق کو مانگا۔ اس دعوے کے لیے انہوں نے اب دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب رسول اسلام تھے تو کیسی زندگی تھی، اور ادھر رسول خدا گزرے تو کیسی زندگی ہو گئی۔ یعنی ایک وہ وقت تھا کہ رسول خدا آ کے آپ کے دروازے پر سلام کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول خدا سلام کریں، اور ادھر رسول خدا رخصت ہوئے، ادھر آپ سے باغ فدق چھین لیا گیا۔ اس کے بعد اس دعوے کی پیروی کرنے کے لیے آپ خود دربار میں گئیں، آپ نے کسی کو بھیجا نہیں، آپ نے لیٹر نہیں لکھا،
آپ نے کسی وسیلے سے یہ بات نہیں پہنچائی، بلکہ آپ خود گئیں تاکہ اس بات کی سنگینی کا احساس ہو جائے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہو۔ جناب فاطمہ زہرا نے خود مولا کائنات سے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں؟ جس کے جواب میں کہا تھا کہ اگر خانہ جنگی کا خطرہ تھا، اس کی ایک پوری یعنی کہ پوری اس کی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی اور جنگ نہیں کی کیونکہ آپ خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے جب آپ کا یہ حق نہیں دیا گیا اور آپ کو جانا پڑا، آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کی، آپ نے خطبہ دیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ آپ کس قدر ناراض اور کس قدر خفا ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہی نہیں بلکہ مولا کائنات کی امامت کے لیے بھی، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ امامت کے دفاع میں شہید ہونے والی پہلی شخصیت کا نام جناب فاطمہ زہرا ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ علی کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں اپنے حق کا مطالبہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، کیوں نہیں کہتے کہ وہ خلیفہ اول ہیں، وہ آئیں اور اپنا دعویٰ پیش کریں اور اپنے حق کو واضح کریں، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے۔ کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں۔ تو مولا کائنات کیوں جائیں لوگوں کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ مجھے خلیفہ مانو؟ کتنے مقامات پر خود رسول خدا نے آپ کی خلافت کا اظہار کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جسٹس کے لیے، حق کے لیے آپ نے آواز بلند کی۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ایک مضبوط، ایک کامل۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جو ہر وقت رو رہی ہے، جو ہر وقت، ہاں یقیناً آپ نے اپنے بابا کا غم منایا، آپ بہت روئیں، لیکن اس میں بھی لوگوں کو متوجہ کرنا مقصد تھا، لوگوں کے اوپر اپنے غم کے اظہار کے ذریعے واضح کرنا مقصد تھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، کیا ہے، کون سا حق ہے جو ضائع کیا جا رہا ہے، کون سی چیز ہے جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں انسانیت جو ہے، خاص طور سے آپ خواتین کے حالات دیکھیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کیا سیکھا جناب فاطمہ زہرا سے، اپنی زندگی میں ہم نے کیا پایا، کیا ان سے حاصل کیا۔ ہم صرف مجالس میں اکٹھا ہوتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا ایک دن میں مقید نہیں ہے، ایک ذکر میں مقید نہیں ہے، بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ہے جو ہماری زندگی کے لیے چراغ راہ ہونا چاہیے۔ ہم کب کب جناب فاطمہ کا اتباع کرتے ہیں؟ شاید کبھی بھی نہیں۔ آپ سوچئے، آپ تصور کیجئے کہ میں سوچوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کب ان کو فالو کیا، کب انہیں یاد کیا، اور آپ سوچیں کہ آپ نے کب انہیں یاد کیا۔ جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ یعنی اگر ہم جناب فاطمہ زہرا کا اتباع کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، تو در حقیقت ہم رسول خدا کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اٹیچڈ نہیں ہیں جناب فاطمہ سے جس طرح ہونا چاہیے، جو حق ہے ان سے جڑنے کا، جو حق ہے ان سے وابستہ ہونے کا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ لوگ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے گی، یعنی میں کوئی وائز نہیں ہوں، میں کوئی لیکچرر نہیں ہوں جو کوئی آپ کو لیکچر، میں آپ کے درمیان میں سے ہی ایک ہوں، اور جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ اپنے پر بھی اپلائی کرتی ہوں، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ جتنا مجھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سے اٹیچ ہونا چاہیے اتنا میں نہیں ہوں۔ ہم ان کی عظمت کو پہچانتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب فاطمہ زہرا کیا ہیں۔ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، ایک ذاکر ایک مجلس پڑھ رہا تھا ایک جگہ، وہ کہتا ہے کہ
میں یعنی ایک شخص تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس ذاکر نے جو بات پڑھی بالکل سچ، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے. اس نے کہا کہ وہ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی بھی دعا ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، وہ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب کر کے اور ان سے دعا کریں کہ آپ میری یہ حاجت، میری یہ درخواست اپنے بابا رسول خدا تک پیش کر دیں اور ان سے سفارش کر دیں کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے. ناممکن ہے کہ جناب فاطمہ کسی کی سفارش رسول خدا سے کر دیں اور اس کی دعا قبول نہ ہو. میں نے یہ ذکر سنا اور مجھے اتنا اس پر یقین پیدا ہوا کہ میری ایک ایسی ناممکن دعا تھی کہ جو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ بارگاہ خداوندی میں شاید کبھی قبول نہ ہو، کیونکہ ایک مدت سے میں دعا کر رہی تھی، شاید ہر نماز، لیکن شاید خدا چاہتا تھا کہ مجھے جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کا احساس ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہیں. کیونکہ زبان سے بہت کچھ ہم کہتے ہیں لیکن یقین کی منزلوں میں وہ بات نہیں پہنچتی ہے. بس میں نے یہ مجلس سنی، میں نے ذاکر کا یہ ذکر سنا اور اسی وقت میں نے وہی مجلس کو بند کیا. اسی وقت میں نے جناب فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے کہا کہ بی بی مجھے یقین ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے رسول خدا سے میری سفارش کر دی تو ناممکن ہے کہ میری دعا قبول. اور خدا گواہ ہے کہ بس میں نے وہ دعا کی ہے اور یقیناً وہ شہزادی کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئی، اور آپ نے اپنے بابا سے کی کہ وہ ناممکن دعا جو ایک مدت سے میں کر رہی تھی، جو پوری نہیں ہو رہی تھی، میری گناہوں کی وجہ سے، میری کمیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، لیکن میری شہزادی کا دست شفقت میرے سر پہ آیا اور انہوں نے اپنے بابا سے میرے لیے دعا کی، تو وہ دعا جو ایک مدت سے نہیں پوری ہو رہی تھی، آپ یقین جانے وہ ایک دن میں پوری ہو گئی. اتنی یعنی عظمت ہے جناب فاطمہ کی کہ اگر آپ کسی کی ایک چھوٹی سی مشکل کو بھی حل کرنا چاہیں تو کس طرح سے حل کر دیا کرتی ہیں. ہر امام نے جناب فاطمہ کو میری جدہ ماجدہ کہہ کر یاد کیا ہے، ہر امام نے. روز محشر جناب فاطمہ کی شان و عظمت دیکھنے کے قابل ہوگی. تو کیا ہم صرف وہ شان دیکھیں گے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے؟ کیا ہم ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیں گے؟ کیا ان کے قریب نہیں ہونا چاہیں گے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ساتھی ہے، یہ میری کنیز ہے، یہ میری دوست ہے؟ اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنا پڑے گی. ہر انسان اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرے، ہر انسان سوچے کہ ہم کہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں تاکہ ہم جناب فاطمہ زہرا سے قریب ہو سکیں، تاکہ ہم ان کے پاس ہو سکیں. کیونکہ جو جناب فاطمہ سے قریب ہو گیا وہ رسول خدا سے قریب ہو گیا، جو رسول خدا سے قریب ہو گیا وہ اللہ سے قریب ہو گیا. اور ہمارا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو سکیں، ہم اللہ کے نزدیک جا سکیں، ہم اللہ تک پہنچ سکیں. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی شان کہ اپنی ایک معمولی سی کنیز کی آج 1400 سال بعد بھی ان میں یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ عظمت پائی جاتی ہے کہ 1400 سال بعد جو میں نے کہا کہ آپ کی سرداری میں کبھی کمی نہیں پیدا ہو سکتی. کسی میں اتنی طاقت نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ کسی کی مدد کر سکے اگر خدا مدد نہ کرنا چاہے. لیکن اگر فاطمہ کسی کے لیے دعا کر دیں تو خدا اپنا فیصلہ بھی بدل دیتا ہے، اپنا ارادہ بھی بدل دیتا ہے. اگر اس کا ارادہ نہ ہو عطا کرنے کا لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دعا کر دیں تو خدا اپنے ارادے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے اپنی اس کنیز خاص کے لیے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ پر انتہائی ظلم ہو، انتہائی ظلم ہو. جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے، آپ تصور کریں ہم سڑک پہ جا رہے ہوں، چل رہے ہوں، کوئی ہمیں دھکا مارتے، ہماری کیا حیثیت؟
क्या औकात के हमें धक्का मार दिया. लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अगर 15 मिनट वेट करना पड़ जाए तो वो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है. हम तो 2-2 घंटे सड़क पे वेट कर लेते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. जहां आदमी की हैसियत बढ़ती है वहां उसकी छोटी छोटी परेशानियां या प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी हो जाती. उसके अगेंस्ट किया गया कोई अमल उसकी हैसियत की वजह से उसकी संगीनी में इजाफा हो जाता है. आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के रसूल की, मुझे जनाब फातिमा ज़हरा की तमाम अजियतें और तकलीफें एक तरफ, और उनका ये कहना कि खुदा की कसम में झूठ नहीं बोलती, यानी जिसकी शान में आए ततहीर ने नाजिल होकर ये बता दिया कि हर रिज्स और हर बुराई जिससे दूर है, वो फातिमा कह रही है कि खुदा की कसम में झूठ नहीं बोलती, जिसे दरबार में खड़े होकर कहना पड़ रहा है कि ये मेरा हक है, ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था. और उससे कहा जाता है कि सबूत पेश करो, गवाह पेश करो, और उसके हर सबूत और हर गवाह को रद्द कर दिया जाता है और हमारी शहजादी को खाली हाथ घर भेज दिया जाता है. वो फातिमा जिसके लिए इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा है कि रात रात भर जो इबादत के लिए बैठी रहती है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अपने पड़ोसियों, दूसरों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती रहती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती. जिसने हर मकाम पर, जिसकी माँ ने अपनी तमाम दौलत को मुसलमानों पर खर्च कर दिया, जिसने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए, वो फातिमा. उससे कहा जाता है कोई आम शख्सियत इस दुनिया से नहीं गई, रसूल खुदा रुखसत हुए और रसूल की बेटी अपने बाबा के गम में रो रही है, तो कहा यह जाता है कि फातिमा से कहिए या तो दिन में रोया करें या रात में रोया करें, इसलिए उनके रोने की आवाज से हमें तकलीफ होती है. आप बताइए कि खुदा न खास्ता कि किसी का बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाए और वो बेटी रो रही हो अपने बाप को याद करके, तो क्या हम उससे जाके ये कहेंगे कि जरा दरवाजा बंद कर लो, जरा दूसरी जगह जाके रो, हमारे आराम में खलल पड़ता है, बल्कि हम उसके गम में शरीक होंगे, उसको गले से लगाएंगे, उसको सीने से लगाएंगे और उसके गम में शरीक होकर उससे कहेंगे कि हाँ तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, हम तुम्हारे साथ हैं, और हमारे गले लग कर रो लो, आंसू बहा लो और अपना गम कम कर लो. लेकिन जनाब फातिमा से कहा जाता है या तो दिन में रो या रात में रोए. जनाब फातिमा ज़हरा घर से निकल जाती थी दिन में, और रसूल मौलाए कायनात ने एक मकाम था जिसको बैतुल हुज़्न के नाम से याद किया जाता है. जिन्होंने मदीने की ज़ियारत की होगी उन्होंने वो मकाम देखा होगा. लेकिन आज भी जनाब फातिमा ज़हरा की गुर्बत देखिए कि हम लोग मदीने की ज़ियारत को जब गए तो बैतुल हुज़्न तक जब पहुंचे हैं तो ड्राइवर भी खौफज़दा था, हम भी खौफज़दा थे कि कोई हमें देख न ले कि हम इस मकाम पर खड़े हैं. आज भी अहले बैत की दुश्मनी इस मकाम पर है कि हम सिर्फ उस मकाम की जियारत करने गए तो हमें मना किया गया कि यहाँ उतरिए नहीं, किसी को मालूम ना हो कि आप बैतुल हुज़्न की जियारत करने के लिए आए हैं. हम गाड़ी की खिड़की से उस मकाम को देखते रहे जहाँ पे शहजादी आती थी, मगर उतर कर उस मकाम को चूम नहीं सके ताकि उन कदमों का बोसा ले सके कि हमारी शहजादी यहाँ पर आती थी, यहाँ पर आके अपने बाबा का मातम किया करती थी. अगर आप चाहें, खास तौर से हम औरतें इस मामले में इंतहाई मजलूम हैं. मदीने में जन्नतुल बकी के गिर्द इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, इतनी बुलंद बुलंद दीवारें हैं कि आप एक झलक भी शहजादी के कब्र की नहीं देख सकते, उस मकाम पर खड़े नहीं हो सकते, आप उंगली उठाकर जियारत नहीं पढ़ सकते. अगर मालूम हो जाए कि आप जियारत पढ़े तो आपको बिदत कह के वहां से हटा दिया जाएगा, जियारत नहीं पढ़ने दी जाएगी.
گی. دل سینے میں تنگی کرتا ہے جب ان اونچی اونچی دیواروں کو چاہنے والا دیکھتا ہے, اور دل کہتا ہے کہ شہزادی ہم آپ کے اتنے قریب آ کے بھی آپ کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے. یہ دیوار ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو رہی ہے, ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی زیارت بھی نہیں کر سکتے. اور صرف ایک قبر نہیں بلکہ 4 اماموں کی قبر ہے وہاں پر, جس پر کوئی سایہ نہیں پایا جاتا. مردوں کو اجازت ہے وہ جنت البقیع میں داخل ہو سکتے ہیں, لیکن جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی قبر معصومین موجود ہے, لیکن وہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر کچھ نہیں ہے, آگے بڑھو آگے بڑھو. اس کے بعد آپ جتنی دیر جنت البقیع میں رکنا چاہیں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا, لیکن اہل بیت کی قبر کے نزدیک اگر آپ کھڑے ہونا چاہیں تو آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں, زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں, آپ کو ان کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں. بس عزاداران جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آج کے دور میں اتنی نفرت پائی جاتی ہے تو جب فاطمہ موجود ہوں گی تو کتنی نفرت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دروازے پر آگ اکٹھا کی گئی, دروازہ جلایا گیا. جناب فاطمہ پوچھتی ہے کہ اس گھر میں حسن اور حسین موجود ہیں, اس گھر میں موجود ہوں, کیا اس کے باوجود جلا دو گے؟ کہا ہاں اس کے باوجود جلا دیں گے. دروازے میں آگ لگائی گئی. جناب فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور اس حالت میں کہ حاملہ تھی, دروازے کو دھکا دیا گیا. جناب فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی. آواز دی یا مہدی, گویا آواز دے رہی تھی کہ میرے لال مہدی اس خون کا انتقام بھی تمہارے سپرد ہے. جناب فاطمہ زہرا ہاتھ پر ایک کوڑے کا وار کیا گیا, اس طرح سے ہاتھ شل ہوا کہ اس ہاتھ سے پھر تسبیح نہ پڑھ سکی, پسلیاں ٹوٹ گئی. ایک واقعہ ملتا ہے ہمارے 6 امام 7 امام کے دور کا کہ ایک شخص آتا ہے امام کی بارگاہ میں, انتہائی غمزدہ, انتہائی پریشان, مضمحل. پوچھتے ہیں مولا کہ کیا بات ہے کہ آج تم بہت غمزدہ نظر آ رہے ہو, بہت افسردہ نظر آ رہے ہو. اس نے کہا مولا میں جب آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک عورت کو دیکھا, اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی. جب وہ گری تو اس نے قاتلان جناب فاطمہ پر لعنت کی. جیسے ہی اس نے قاتلان جناب فاطمہ پر لعنت کی, حکومت کے کارندوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا. مولا میرا دل بہت بے چین ہے اس کے لیے, آپ دعا کر دیجئے کہ وہ آزاد ہو جائے. مولا نے دعا کی اور کہا کہ جاؤ وہ آزاد ہو گئی ہے اور اس کو لے کر آؤ. وہ شخص گیا اور اس خاتون کو لے کر آیا اور مولا کی خدمت میں پیش کیا. امام پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب تم گری اور تمہیں ٹھوکر لگی تو تم نے جناب فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ مولا جب میں گری تو زمین کھردری تھی, پتھریلی تھی. جب میں گری تو چند پتھر میری پسلیوں میں جا کر لگ گئے. جیسے ہی میری پسلیوں میں پتھر لگے مجھے اتنی تکلیف کا احساس ہوا, اتنی شدید تکلیف کا احساس ہوا کہ مجھے اپنی شہزادی فاطمہ زہرا یاد آئی کہ جن کو در و دیوار کے بیچ میں پیس دیا گیا. جب ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوگی تو انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ہماری شہزادی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتی رہی, چکی بھی چلاتی رہی, امام حسن اور امام حسین کو سلاتی بھی رہی. ایک وہ وقت آیا کہ جناب اسما سے کہا کہ اسما میرا وقت قریب آ چکا ہے, میرے بچے باہر گئے ہوئے, جب گھر میں آئیں تو دیکھو جب تک انہیں کھانا پانی نہ پلا دینا, میری انتقال میری شہادت کی خبر ان کو نہ دینا. اور دیکھو جب حجرے سے آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں. جناب فاطمہ زہرا اپنے حجرے میں گئی, نماز میں اور تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئی. مرتبہ جب آواز آنا بند ہو گئی جناب اسما نے دروازہ کھول کے دیکھا تو دیکھا شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. ابھی بس تھا کہ آپ گری اور زاری شروع کر دی کہ آپ کو وصیت یاد آئی کہ اے اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا اور پانی پلا دینا. جیسے امام حسن اور امام حسین داخل ہوئے جناب اسما نے دسترخوان بچھانا شروع کیا, کھانا لگایا. بچے ماں کو پوچھتے رہے, آپ جواب نہیں دے رہی تھی. جب کھانا لگ گیا کہا بچوں کھانا کھا لو, تو بچے کہتے ہیں کہ اے اسما آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ جب تک ہماری ماں نہیں آ جائے
گی ہم کھانا نہیں کھائیں گے. جیسے یہ سننا تھا جناب اسما میں تابِ ضبط نہیں رہی, بچوں کو سینے سے لگایا. اے میرے لال تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. ایک مدینے کا ٹوٹا ہوا گھر, جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ کفنایا ہوا رکھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے گرد کھڑے ہیں, شفیق اور محبت کرنے والا باپ موجود ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں حسن اور آ کے اپنی ماں سے رخصت ہو لو. ننھا سا بچہ آگے بڑھتا ہے, ماں کے سینے میں گلے میں باہیں ڈال کے بہت بلک کے روئے, لیکن امام نے آگے بڑھ کر مولا کائنات نے سینے سے لگایا. امام حسن کے سر پہ دست شفقت پھیرا, آواز دی زینب آوا کے ماں سے رخصت ہو لو. جناب زینب نے بھی ماں کو سینے سے لگایا, بہت روئی ہے بچی. کوئی ہو جو اس کے آنسو پوچھ لے, اس لیے کہ اب اس کو تا قیامت گریا کرتے رہنا ہے. کبھی بڑے بھائی کو روئے گی, کبھی چھوٹے بھائی کو روئے گی, کبھی اپنے باپ کا ماتم کرے گی. اب زینب کی زندگی میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے. باپ موجود تھے اس وقت, سینے سے لگایا, پیار کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کو آواز دی, جناب ام کلثوم آگے بڑھی, انہوں نے بھی سینے سے لگایا. مولا کائنات آواز دیتے ہیں اے میرے لال حسین آؤ اور آ کے ماں کے سینے سے لگ جاؤ. امام حسین سے کچھ زیادہ انسیت تھی جناب فاطمہ کو. جناب فاطمہ سے امام حسین کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں تھا, امام حسین کی کوئی تکلیف برداشت نہیں تھی جناب فاطمہ سے. ادھر امام حسین کو آواز دی, ادھر امام حسین آگے بڑھے اور بجائے گلے لگنے کے جناب فاطمہ کے پیروں کی طرف آئے اور اپنی آنکھیں ملنا شروع کی. مادر گرامی حسین آ گیا. اے اماں جب میں روتا تھا, جب میں گریا کرتا تھا تو آپ مجھے سینے سے لگا لیتی تھی. آج میں تڑپ رہا ہوں اور آپ آواز نہیں دیتی. بس یہ سننا تھا کہ جناب فاطمہ کے جنازے میں ایک لرزش پیدا ہوئی, بندے کفن ٹوٹے, آواز آئی آ میرے لالا ماں کے سینے سے لگ جا, فاطمہ آج بھی تمہیں گلے لگانے کو تیار ہے. مدینے کے اس گھر میں ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے لپٹا ہوا رو رہا ہے. منظر سے منظر پار کرتا ہوا ضعیفی کی حدوں میں آ چکا ہے. لاشا کچلا ہوا پڑا ہے, ایک چھوٹی سی بچی باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے, لیکن کسی نے اس کے سر پہ دست شفقت نہیں پھیرا. کسی نے تماچے مارے, کسی نے گوشوارے چھینے, سکینہ آواز ہی دیتی رہ گئی اے بابا. آپ کے بعد کسی نے سکینہ سے محبت سے بات نہیں کی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا. ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمانا. بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر دے, جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے. بار الہ اس پینڈیمک کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں یا جن کے پے کٹس ہو گئے ہیں. پروردگار عالم تمام ایسے لوگوں کی مدد فرما, پروردگار تمام انسانیت کی مدد فرما. پروردگار عالم یہ جو نئے ویریئنٹس نکلے ہیں ہم سب کو اور تمام محفوظ رکھ اور اس کو نیست و نابود کر دے, بالخصوص ماہ محرم کے آنے سے پہلے, تاکہ ہم فرش عزائے امام حسین کو بچھا سکیں شان و شوکت و عظمت و بلندی کے ساتھ, جو کہ حق عزاداری ہے اس کے ساتھ. پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم عوان اور انصار میں شمار فرما. حاضرین مجلس اور بانی مجلس, بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے, اور ہم جو زندہ ہیں ہمارے بھی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے, ہمیں ہدایت عطا فرما.
ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار عالم تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کل مومنین اور مومنات کے لیے پڑھ دیں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذلک اللہ ربی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ ان آیات قرآنی، صلوات، ذکر اہل بیت، حدیث قصہ، سلام و مرثیے کا جو بھی ثواب ہو اس کو ہدیہ کرتے ہیں بارگاہ محمد و آل محمد میں، بالخصوص قائم آل محمد مہدی دوراں صاحب الزمان کی خدمت میں، اور اس سے جو ثواب حاصل ہو وہ اس مجلس میں موجود تمام حاضرین مجلس، بانیان مجلس کے مرحومین کو، اس کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو ہدیہ کرتے ہیں، جن کا ہم پر حق ہو، جن کا کوئی بخشنے والا نہ ہو، پروردگار عالم جن کو ہم سے امید ہو ان سب کو بخشتے ہیں. اور بالخصوص قاریان قرآن گروپ کی ایک ممبر ہیں جن کی ماں کا انتقال ہوا ہے، فاطمہ نثار فاطمہ بنت صابر حسین زیدی صاحبہ، ان کا چیلم ہے، بالخصوص ان کو ہدیہ کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے اور تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائیں. ماتم حسین 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 حسین. مقتل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، مقتل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، مقتل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، مقتل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی. کس گوشے میں چھپایا میرے دل کے چین کو، اے کربلا میں تجھ سے ہی لوں گی حسین کو. مقتل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، مقتل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی. مہمان تھا وہ پیارا نواسا رسول کا، مہمان تھا وہ پیارا نواسا رسول کا، محبوب تھا وہ سب سے زیادہ رسول کا، محبوب تھا وہ سب سے زیادہ رسول کا. تربت میں ہل گیا تھا جنازہ رسول کا، تربت میں ہل گیا تھا جنازہ رسول کا. کس گوشے میں چھپایا میرے دل کے چین کو، اے کربلا میں تجھ سے ہی لوں گی حسین کو. مقتل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، مقتل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی. اے نہر القمہ میرا بچہ تھا بے خطا، اے نہر القمہ میرا بچہ تھا بے خطا. اے آب
नहर प्यासों को तू देखता रहा, है आबे नहर प्यासों को तू देखता रहा, इस तशनगी में कट गया शबीर का गला, इस तशनगी में कट गया शबीर का गला, किस गोशे में छिपाया मेरे दिल के चैन को, ऐ करबला मैं तुझसे ही लूंगी हुसैन को, मक्तल में फातिमा की सदा गूंजती रही, मक्तल में फातिमा की सदा गूंजती रही, तुझको रहम ना आया के अकबर था नौजवान, तुझको रहम ना आया के अकबर था नौजवान, करती तो कुछ ख्याल के असगर था बेज़बान, करती तो कुछ ख्याल के असगर था बेज़बान, और मेरा बेदीन था बीमार नातवां, और मेरा बेदीन था बीमार नातवां, किस गोशे में छिपाया मेरे दिल के चैन को, ऐ करबला मैं तुझसे ही लूंगी हुसैन को, मक्तल में फातिमा की मक्तल में फातिमा की सदा गूंजती रही। हुसैन 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 मोमिनो मातम करो हम तूने जीना का, मोमिनो मातम करो हम तूने जीना का, हर सिमत फिजाओं में यही शोर है बरपा, रोने न दिया बाबा के गम में इन्हें रोका, शहजादी कौन है इतना भी न सोचा, मोमिनो मातम करो खा तूने जीना का, पड़ जा के दिनों पर तो वो हो जाते सियारात, पड़ जाते दिनों पर तो वो हो जाते सियारात, गम जितने पड़े मुझे ये फरमाती थी ज़हरा, मोमिनो मातम करो खा तूने जीना था, कहती थी कि एक दिन जीना मैं चैन से सोई, कहती थी कि एक दिन जीना मैं चैन से सोई, बादा के बाबा मुझे उम्मत ने सताया,
मीनो मातम करो खां तूने जिना का जख्मी हुई और हो गई मोहसिन की शहादत जख्मी हुई और हो गई मोहसिन की शहादत दरवाज़ा सितमगारों ने पहलू पर गिराया है मोमिनो मातम करो खां तूने जिना Hussein, Hussein, Hussein. आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली पर्दे शब में मेरी मैयत उठाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली पसलियाँ तोड़ी गई कैसे ये बतलाऊंगी मैं हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं हाथ पहलू से न तुम मेरा हटाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली वो मुसीबत आपने अच्छा हुआ देखी नहीं अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं ऐसा कुन्फ़ुज़ ने है मारा ताज़ियाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली कहती है ज़ैनब ये मुझसे देख कर चेहरा मेरा आपके रुखसार पर ये नील है कैसा पड़ा मैंने खाया है तमाचा मत बताना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली ताज़ियाने की अज़ियत का उठाना एक तरफ वो तमाचे क़त्ल मोहसिन दर जलाना एक तरफ सबसे मुश्किल था मगर दरबार जाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली
चाहे आ जाए कयामत, मुझसे ये वादा करो, जब तलक मौला मेरे शबीर की मर्जी न हो, तब तलक मेरा जनाजा मत उठाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। हाथ पहलू पर रखे बोली तकल्लुम फातिमा, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कह देना जरा, जल्द आए मेरे मेहंदी का जमाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। पर्दे शब में मेरी मैयत उठाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैंने कहा है मस्जिद के बैठना है। मुतवज्जिह ज़ियारत। हमने भी तो आ गई। ज़ियारत जनाब फ़ातिमा ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या मुम्तहनतु इम्तहनति फवजदके लिमा इम्तहनके साबिरतन अना लके मुसद्दिक़न साबिरुन अला मा अता बिही अबूके व वसीयहु सलवातुल्लाहि अलैहिमा व अना अस्अलुके इन कुन्तु सद्दक़तुके इल्ला अलहक़तनी बेतस्दीक़ी लहुमा लितुसर्र नफ्सी फशहदी इन्नी ज़ाहिरुन बिविलायति व विलायति आल बैतिका सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीर अल-मुअमिनीन व इब्न सय्यद अल-वसीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाब अल-हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुईन अज़-ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स अश-शमूस, अस्सलामु अलैकुम या अनीस अन-नफूस, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैकुम या मुग़ीस अश-शिय्अत वज़-ज़व्वार फ़ी यौम अल-जज़ा, अस्सलामु अलैकुम या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलमान 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 मिन फ़ितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़मानना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिका व अवानिका अजमईन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साआ व फी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
دعا بحر ارواح انبیاء خدا، بحر ارواح اولیاء خدا، بحر ارواح جہادہ معصوم، بحر ارواح سید مظلوم، یا الہی کرے امام ظہور کے محبوں کے ہوئیں دل مسرور، ظلم اور کفر سے جہاں ہو پاک، ایک مذہب ہو قاف سے تا قاف، علماء دین کے رہیں خرسند، رتبہ علم ہو ہمیشہ بلند، دینداروں کے سب ادا ہوں دین، جو کہ ہوں رنج میں وہ پائیں چین، جو کہ زیارت کے غم میں ہیں دلگیر، جلد دیکھیں وہ روزہ شبیر، خاص کر جو ہیں حاجی و زوار، رہیں امن و امان میں لیل و نہار، لاولد جو ہیں دے انہیں فرزند، ہوئے پیدا خلف سعادت مند، جن کے فرزند ہوئے ناکارہ، ان کو کرنے ہونا آوارہ، حاجتیں مومنوں کی برآئیں، حاجتیں مومنوں کی برآئیں، جو بیمار ہوں وہ شفا پائیں، قید سے ہو خلاص زندانی، رہے غلے کی بھی فراوانی، بخش ہر ایک کے باپ اور ماں کو، عفو کر مومنوں کے عیسیٰ کو، خاص کر جو ہیں حاضر محفل، کھول دے ان کے عقدۂ مشکل، ہے جو بانی ازا کی محفل کا، اس کا برائے مدعا دل کا، ہو ترقی میں عمر و دولت و جاہ، حاجت ان کی برائے خاطر خواہ، فاتحہ پڑھ لو دوستان رسول، تاکہ سب کی دعا ہو قبول، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل بسم اللہ محمد